ایسی خبر آپ کے سامنے لے کر کے آئے ہیں کہ آپ کو بھی سن کر بے حد غصہ آئے گا۔ جی ہاں، ایسی خبر ہے یہ جس کو سن کر آپ اپنے غصے پر قابو نہیں کر پاؤ گے، کنٹرول نہیں کر سکتے آپ۔ یا سراج 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 یا سراج۔ ایک ایسے فتنے نے جنم لیا ہے معاذ اللہ جس کے بارے میں سوچنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ایسا فتنہ ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا ہے جس نے قوم کے اندر بہت بڑا انتشار پیدا کر دیا ہے۔ آپس میں لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کر رہے ہیں، اور جب اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، اس کا خاتمہ کرنے کے لیے جب ہمارے علماء کرام اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں تو جو اس فتنے کو ماننے والے تھے اور جو اس فتنے کو چلانے والا بابا ہے اس کا نام ہے سراج بابا۔ جو سراج میاں جتنے بھی اس کے مرید ہیں، انہوں نے وہاں پر آنے کے بعد ایکشن لیا اور کہا کہ نہیں، آپ ملاقات نہیں کر سکتے۔ یہ پہلے سے تو بہت دنوں سے ان کو دھوکہ دے رہے تھے علماء کو کہ آپ ملاقات نہیں کر سکتے۔ آج جب وہاں پر یہ لوگ پہنچ گئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ ملاقات نہیں کر سکتے، آپ کل آئیے۔ اور آج ہمارے پیر صاحب، ہمارے بابا بھی آرام کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، میں اپنی زبان سے کچھ نہیں بولوں گا، جو بھی آپ سنیں وہ علماء کرام سے سنیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو میری بات پر یقین نہ آئے، لیکن بہت سارے علماء اس فتنے کا خاتمہ کرنے کے ارادے سے اس خانقاہ تک پہنچے ہیں، اور اس جگہ پر پہنچنے کے بعد کچھ لوگوں سے ملاقات کی ہے اور کہا ہے کہ ہم اپنے پیر صاحب سے ملوائیے، ہم بھی ان سے کچھ جانکاری لینا چاہتے ہیں، ان سے کچھ سوال جواب کرنا چاہتے ہیں۔ تو ان کو وہاں سے کیا جواب ملا ہے، آپ یہ جواب خود انہی کے زبانیں سنیے۔ پوری ویڈیو کلپ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہر مومن مسلمان کو ایسے بدترین فتنوں سے محفوظ رکھے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اور فلسطین کے لیے اور مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ کے لیے بالخصوص دعائیں کرتے رہیں۔ اللہ فلسطین کو بھی اور مفتی سلمان اظہری صاحب کو بھی حفاظت میں رکھے۔ قاضی شہر مفتی محمد یونس رضا اویسی صاحب کے کہنے پر اور مشورے کے بعد یہ پورا علماء قوم کا آیا۔ مولانا آصف اقبال صاحب حبیبی ہیں، نئی مسجد کے مدرس ہیں، مولانا تنویر صاحب نئی جامع مسجد کے امام ہیں، قاضی ادریس صاحب کے دوئے نگر سے، صوفی لال محمد صاحب، حافظ ذکی صاحب، مفتی اجمل صاحب قبلہ، یہ تمام تر حضرات اس لیے آئے ہیں کہ جو سراج بابا ہیں جن کی ایک گدی ہے، آپ ایک نظر دیکھ لیجئے، یہاں پر کثیر تعداد میں عوام اہل سنت اور یہ غیر مسلم حضرات بھی یہاں پر بہت سے آتے ہیں، خواتین کثیر تعداد میں آتی ہیں۔ ان کی ہم لوگوں نے 30 منٹ 7 سیکنڈ کی ایک کلپ سنی ہے، جس میں سوال و جواب کے اعتبار سے کسی ایک نوجوان نے ان سے سوال کیا کہ آپ دین کے تعلق سے بتائیں، تو انہوں نے بہت سی ایسی چیزیں کہیں جن کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین محمدی ہے، ان کا کہنا ہے، جبکہ قرآن پاک میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، رب فرماتا ہے اگر میرے نزدیک کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے، دین اسلام ہے۔ اور ان کا کہنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین دین محمدی ہے، ان کا کہنا ہے یہودیوں کا دین دین اسلام ہے۔ بابا جی کا کہنا رسول اللہ نے کوئی دین نہیں بنایا، بابا جی کا کہنا میرا دین دین محمدی ہے۔ بابا جی نے کہا 72 فرقوں کا دین ہے دین اسلام، 72 فرقوں کا دین ہے دین اسلام۔ دین محمدی میں 2 اللہ ہیں، دین محمدی میں 2 اللہ۔ باطن کا معنی ہوتا چھپا ہوا، میں چھپا ہوا تو 2 اللہ نہیں ہوئے۔ ایک اللہ باطن جسے نور کہتے ہیں، دوسرا ظاہر میں دکھتا ہے اسے ولی اللہ کہتے ہیں، جبکہ رب قرآن میں فرماتا ہے قل واللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اور بابا جی کا نظریہ ہے کہ اللہ 2 ہیں۔ انہوں نے دین کو 2 پارٹ میں بانٹ دیا، ایک دین اسلام، ایک دین محمدی، جو کہ دین محمدی کا کہیں تذکرہ نہیں ہے، اگر ذکر ہے تو دین اسلام کا ذکر ہے۔ ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ کہاں سے لے کر کے آئے ہیں، کیا یہ جن کے تابع داری کرتے ہیں یا جن کے بھی یہ مرید و خلیفہ ہے، کیا ان کا یہ نظریہ تھا جو ان کا نظریہ ہے؟ تیسری بات،
सिराज मियाँ ने कहा मैं वली अल्लाह हूँ। जब अल्लाह के वादउ ला शरीक होने की बात कहा गया अल्लाह तो एक होता है, इस पर सिराज मियाँ ने कहा मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं है इस दुनिया में। ये रिकॉर्डिंग मौजूद है माज़अल्लाह। मैं कहाँ तक सुनाऊँ? इनके सिराज जी से मुलाकात हुई है क्या अभी? हम लोग ये कतीर तादाद में जो उलमा अवाम इसलिए आई है, ये हम लोगों के अंदर इस्तराब का आलम है कि हमारे इलाके में वो इसलिए कि यहूदी और नसरानी रसूलुल्लाह को नबी मानते नहीं, तो अपनी किताबों में ये हिस्सा क्यों जोड़ा पसंद करेंगे? वो ये दरूद यहूदियों पे ही है। सिर्फ मुसलमानों की ही किताब में है। यहूदियों की किताब उठा के देखोगे जिन पर ये दरूद इब्राहिम आया है, उनकी किताबों में रसूलुल्लाह का जो हिस्सा थोड़ा सा दरूद का जोड़ा हुआ है कि अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहिम, तो ये जो हिस्सा जोड़ा हुआ है, ये हिस्सा उन यहूदियों की किताब में उनके दरूद इब्राहिम में नहीं मिलेगा। ये उम्मत मोहम्मदिया को धोखा देने के लिए किया है, सिर्फ दीन फरोशों के लिए, माल और दौलत की खातिर। जो कुरान में अल्लाह कह रहा है, अल्लाह चाहता है कि वाक़िमुस सलाता वातुज़ ज़काता, हे ईमान वालो सलात को कायम करो और ज़कात को अदा करो। तो सलात ऐसे कायम होती है बेटा जिसको अल्लाह अपना वली बनाता है, उसमें अल्लाह का नूर जाहिर रहता है, उसी नूर की ज़ियारत करना सलात है। सलात के माने ज़ियारत करना होता है। नमाज कोई पूछने नहीं है कि तुमने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, सलात नहीं कायम करोगे तो मैं पूछूंगा। ऐसा शख्स है जो लोगों को गुमराह कर रहा है, खुद गुमराह है, दूसरों को गुमराह कर रहा है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि मैंने आगाह करें कि अब ये भोले भाले सुन्नी मुसलमान इनके मकरो फरेम में ना आए। जब आज हम मुलाकात के लिए आए हैं तो कहना है कि बाबा जी आराम कर रहे हैं, मुलाकात नहीं करना चाहिए, जबकि असर और मगरिब का वक्त ये होता है, ये सोने का वक्त नहीं होता है, ये सोने का वक्त नहीं होता है। अब खुदा बेहतर जाने क्या मसला है। उनके तमाम तर मुरीदीन मौक़िदीन भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोगों को ये कहा गया कि आप कल आइए फिर हम मुलाकात करें, जबकि हम लोग मुलाकात से आपने किसी से अंदर फैलवाया? हाँ, ये घुमाइए, ये दिखाइए बाबा जी के, ये आ जाइए सामने आ जाइए। ये मुलाकात की हम लोगों ने। हाँ, लेकिन हमने पहले जो है बुलवाया था इन लोगों को, तो आने से इनकार कर दिया था। बोले त्योहार है, आज आऊँगा, कल आऊँगा, परसों आऊँगा। अब आए हैं तो अब उनको आराम कर रहे हैं, इस टाइम नहीं मुलाकात हो पाएगी। कल मोबाइल नंबर दे दिया है, इनसे ले भी लिया है, कल आएंगे इंशाल्लाह बात करेंगे। आने से इनकार नहीं किया गया है, जबकि इनको बता दिया गया था कि बकरीद के बाद हमारे उलमा आप हजरात के पास आएंगे, मुलाकात करेंगे। तो अगरचे आ गए हैं, लेकिन काफी दूर दूर से लोग आ गए हैं, तो आपको मुलाकात करवा देना चाहिए। लेकिन अब जो कि कल का टाइम दे रहे हैं, अब कल देखेंगे भाई, कल भी आएंगे हम लोग, अपनी कोशिश करेंगे, कल फिर आएंगे, मुलाकात